مسلم لیگ نون کے رہنما اور نواز شریف خاندان کے اہم فرد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا ARY نیوز کو تہلکہ خیز انٹرویو۔ کیا مریم نواز کے گھر سے بغاوت کی آواز اٹھنے لگی؟ کیپٹن صفدر کو مریم نواز وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ایکسٹینشن کا ووٹ دینے کو نواز شریف کی بڑی غلطی قرار دے دیا۔ کیپٹن صفدر پارٹی فیصلوں پر اپنے ہی قیادت پر برس پڑے، کہا ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ ہم نے دفن کر دیا ہے۔ کیپٹن صفدر عمران خان کے خلاف بیانات پر شرمندہ نظر آئے۔ شاہد خاقان عباسی کو عہدوں سے بڑی شخصیت قرار دے دیا۔ منحرف ہو کے آپ کے پاس آئے PTI سے جی کچھ MNA راجہ ریاض اس طرح کے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وفاداری تبدیل کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ جس کے ساتھ کھڑے ہو، گرم پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، جیل ہے، اڈیالہ ہے، نیب ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ جیتو تم عمران کے ٹکٹ پہ اور تمہیں اقتدار نظر آئے، تم ادھر آ جاؤ۔ میں اس نظریے کی اس وقت بھی خلاف تھا اور آج بھی میں خلاف۔ میں تنخواہ آپ کے چینل سے لوں، کام دوسروں کے لیے کروں، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہاں گیا ووٹ کو عزت دو کا پیار؟ یہ سوال آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ووٹ کو عزت دو کس سے پوچھنا؟ نہیں، اس لیے کہ میں نے بورڈوں پہ لکھ کے لوگوں کو یاد کرایا تھا۔ یہ بیانیہ بڑا سٹرانگ تھا، مگر ہم نے ووٹ کو اس دن بے عزت کر دیا جس دن ہم نے اپنا ووٹ باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے دے دیا۔ اب یہ نظریہ نہیں چلے گا ووٹ کو عزت ہو، ہم نے دفنا دیا اس نعرے کو، افسوس سے کہتا ہوں۔ تو اب کیا چلے گا؟ اب یہی ہوگا، آٹا سستا کریں گے، بجلی سستی دیں گے۔ یہ ہم ابھی قوم تو نہیں ہے ابھی بھائی جان۔ اور اس میں ذمہ دار کون ہے؟ شہباز شریف ہے بھائی جان۔ اس میں ہر وہ مسلم لیگ کا بندہ مائنس پرویز رشید جس نے ووٹ نہیں دیا، جس نے بھی ووٹ دیا وہ مجرم ہے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا۔ یہ کوئی بات ہے یار؟ آپ لیڈر کے سامنے کھڑے ہی نہ ہو کہ نہیں سر یہ گل نہیں کرنی اسی، تسی تے سارے لالچی ہو، ٹکٹ مل جائے چاپلوسیاں کر لیے، گوڑیاں نو ہاتھ لا لیے، اسی MNA بن جائیے اپنے پنڈ دے، تے کی فائدہ اس MNA بنن دا یار جب تو آپ نظریات کیا تحفظ نہیں کر سکتے تھے؟ قائد اعظم کے آگے لوگ نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں پوچھ لیا تھا سلوار قمیض کیسے بنی؟ اچھا، تو یہ میاں صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ ووٹ ایکسٹینشن کو ووٹ دے، ان کو بھی تو نہیں کہنا؟ میں داتا زور بیٹھا ہوں، نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہی شخص ہے جس نے ان کو للکارا تھا، ان کو ورگلایا گیا ہے، ان پہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ۔ قسم خدا کی اس پاکستان کو اگر نواز والے وہی ہیں جو ادھر سے جاتے تھے، جی میں ان کے نام لیتا ہوں، اور میں نام لیتا ہوں۔ ورگلانے والی وہی ٹیم ہے جو جا کے گھوڑے پڑ دی، میاں صاحب اس طرح کر لیے تھے، ہو جائے گا وہ اور دستے نہیں تھے آگے کہنے۔ جو بھی ہے وہ نواز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کس نے یہ غلط فیصلہ کروایا۔ 28 نومبر کے بعد حکومت ملی، پہلے آپ کے پاس حکومت نہیں تھی۔ یہ بات یہ پہلے بھی تو حکومت تو تھی، تو پھر آپ نے ایسی حکومت کیوں لی؟ وہ باجوہ کے نیچے دبی ہوئی حکومت تھی، تو پھر ایسی حکومت کی کیا ضرورت تھی جو دبی؟ یہ ایک ذمہ داری تھی، اگر نہ لیتے تو ملک سری لنکا بن رہا تھا، تباہی ہو رہی تھی۔ پھر ہمیں یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ 28 نومبر کے بعد ملی۔ جی یہ سیاستدانوں کا پتہ ٹھیک کھیلا انہوں نے کہ آگے چل پڑے اور کام کو ٹھیک کر لیا۔ الیکشن ہو جائیں گے ٹائم پہ یہ 2 صوبوں میں؟ نہیں ہونے چاہیے، ہمارے صوبے کے حالات ہی ہیں۔ آپ الیکشن کروائیں گے، اربوں روپیہ جو ہے الیکشن پہ لگے گا، تو پہلے بھی لگتا ہے۔ تو پھر آج حالات دیکھ لینا، ڈالر پھر 300 کو جاتا ہے نا، بات تو یہ۔ تو پھر اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے؟ میں تو کہتا ہوں آپ اکٹھے 2025 میں کروائیں، اکانومی کو سیدھا کریں۔ مفتاح اسماعیل کو آپ نے ناراض کر دیا، وہ بھی تو کام کر رہے تھے۔ مفتاح میرا بھائی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے ناراض نہیں کیا۔ میں تو مفتاح نے کہا کہ صفدر 58 کا ہو گیا ہے، تو میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ تو میں نے کہا میں نے ریزائن نہیں کر دیا، میں کہا ایک بھائی کا دل نہ دکھے، تو میں نے یوتھ کو چھوڑ دیا۔ شاہد خاقان عباسی وہ بہت عظیم انسان ہے، شاہد خاقان عباسی۔ اس نے 12 اکتوبر کے بعد جس جوان مردی سے مشرف کا مقابلہ کیا، اٹک قلعے میں رہا، جو شاہد خاقان عباسی بھائی ہے ہمارا بڑا، اس کی ذات سے عہدے بہت نیچے رہ گئے، اس کو عہدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک لیڈر ہے اور وہ عہدے تقسیم کرنے والا ہے۔ عمران صاحب اس دن میں نے ایک بیان دیا، میں اس پہ تھوڑا رنجیدہ ہوں، اگر عمران صاحب کا دل دکھا۔ میرا متن یہ تھا، ان کی ذاتی زندگی پہ مجھے اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں ان کی روحانیت نے مجھے ایک میسج دیا۔ ہر ایک کی زندگی میں کمی پیشی ہوتی ہے، ہمارے اندر بھی ہیں، کوئی تنظیم سازی میں پھنس گئے، کوئی ننگے پکڑے گئے، کوئی
नंगे होते होते पकड़े गए तो उसका ذاتی معاملہ, اگر ہم اس کے ذاتی معاملے پہ اٹیک کریں گے تو پھر اپنوں کو کہاں لے کے جائیں گے. گاند ہر طرف ہے بھائی صاحب. مقابلہ سیاست کا سیاست سے دینا چاہیے. اگر وہ بندہ اس پہ انگلی اٹھا سکتا ہے جس کا اپنا کردار جو ہے وہ اتنا صاف ہو, وہ اس کو کہے کہ ہم کس منہ سے کہیں, ہم نے تو پھر جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے لوگ پیغام دیتے ہیں بھائی جی وہ اس کے بارے میں کی خیال ہے, پھر آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. میں کہ یار وہ ذرا تنظیم سازی اوپر سے ہو گئی تھی. اچھا بھائی میں آپ کو بات بتائیے, آپ مجھے پکڑ لیں. یہ بتائیں حمزہ شہباز کیوں ناراض ہے؟ جی حمزہ میرا چھوٹا بھائی ہے, تو آپ نے وہ ناراض نہیں, وہ مجھ سے نہیں ناراض, وہ کسی سے ناراض نہیں, لیکن وہ غائب ہیں. یار ذرا اتنے جیلیں کاٹی, یہ میرے اوپر تو پابندی نہیں, میں بھی دل کرتا تھا جاؤں گھوموں پھروں. تو باقیوں نے بھی کاٹی ہے. وہ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر تھے اور غائب تھے اعتماد کے ووٹ میں. آ جائیں گے یار, آ جائیں گے. ہاں ابھی بھی ویسے نہیں آ رہے, راضی کر لیں گے. چلے میں ان کو کہوں گا آ جائیں گے. آپ کے کہنے پہ آ جائیں گے. میں بڑا بھائی ہوں یار. آپ خود کو پارٹی میں کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ بھائی صاحب میں کسی جگہ پہ نہیں دیکھتا اپنے آپ کو, نہ میں کبھی زندگی میں خواہش کی ہے. اگر میں اپنی خواہشوں کا غلام ہوتا تو آپ آج چیف سیکرٹری کم از کم خیبر پختونخوا ہوتا, مجھ سے جونیئر ہیں. فوج میں ہوتا تو کم از کم میرے ساتھ کے کور کمانڈر ہیں, میجر جنرل ہیں, بریگیڈیئر ہیں. مریم صاحب آپ چیف آرگنائزر ہیں جی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملک کی وزیر اعظم بن جائیں گی ایک دن؟ مجھے تو مستقبل قریب میں نظر نہیں آتی, کیونکہ حالات اس طرح 2025 میں الیکشن ہوگا, اور الیکشن کے بعد اگلے 5 سال شہباز شریف صاحب کو اگر ملے تو ملک آگے نون لیگ کے سینئر رہنما کیپٹن ریٹائر صفدر کا AIY نیوز کو خصوصی انٹرویو آپ نے ملاحظہ کیا تو اس پر سوال اٹھتا ہے کہ کیا مریم نواز کے گھر سے بغاوت کی آواز اٹھنے لگی ہے. کیپٹن صفدر یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز ان کو وزیر اعظم بنتی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سیشن کا ووٹ دینا نواز شریف کی بڑی غلطی تھی. نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. نعیم, آپ کو انہوں نے انٹرویو دیا, بڑا تہلکہ خیز یہ انٹرویو ہے, مزید کیا آپ کی بات چیت ہوئی؟ جی بالکل, بڑا اہم انٹرویو, اور آپ دیکھ لیں کہ اس سے بڑھ کے کیا ہونا ہے کہ ان کے شریف فیملی کے گھر کا اہم فرد مریم نواز کے شوہر اور مسلم لیگ نون کے رہنما جو کافی سال مسلم لیگ نون یوتھ کے وہ پورے پاکستان کے صدر بھی رہے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں. ایکچولی یہ ہمیں داتا دربار لاہور میں رات کو عشاء کے نماز کے بعد وہاں پر یہ آئے اور وہاں پر ان کا ہم نے انٹرویو کیا, اور یہ شاید وہ ایک بڑی ہستی کا کہہ لے کہ فیض تھا کہ وہاں پر بالکل سیدھی باتیں انہوں نے کی, سچ بولے, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بغاوت کا علم انہوں نے بلند کر دیا. حیران کن طور پر انہوں نے سب سے بڑی بات اور یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو, جو کہ آپ مسلم لیگ نون مریم نواز یہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بیانیے کو دوبارہ عوام میں لے کر جائیں, اس کو تو بالکل انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اس انٹرویو نے, جب کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا نام ہی نہیں لینا چاہیے. یہ اس دفن ہو گیا تھا جس دن ہم نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو ووٹ دیا تھا. پھر ہم نے پوچھا کہ جو ووٹ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مشورہ دینے والے بھی بڑے اچھے تھے, وہ افراد کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, تو پھر جب پوچھا کہ میاں صاحب بہرحال وہ بھی ایک بڑے سیزن پالیٹیشین 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, انہیں یہ کہنا چاہیے تھا. تو نہیں ساتھ رہیے گا, کاشف عباسی نے بھی ہمیں جوائن کیا. کاشف, خصوصی انٹرویو, تہلکہ خیز انٹرویو ہمارے سامنے آیا جس میں کیپٹن صفدر یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہم نے دفن کر دیا, مریم نواز وزیر اعظم بنتی نہیں نظر آ رہی ہے, اپنی قیادت پر وہ برس پڑے ہیں. آپ کے لیے کتنا حیران کن ہے یہ انٹرویو؟ بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو جو میں نے ابھی سنا ہے کیپٹن صفدر صاحب کو. کچھ باتیں لیکن بات تو وہ سچ کر رہے ہیں, جو بھی ان کو محسوس جو کر رہے ہیں. ظاہر سیاست روز کی ان کا کام ہے, پالیٹکس کرتے ہیں مسلم لیگ کی. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ مجھے حیرانگی تھوڑی سی یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا باجوہ صاحب کو ووٹ دے کر خالی ختم ہوا. ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اس کے بعد جو ڈیل کر کے ان کے ساتھ ایک نو کانفیڈنس لا کے حکومت بنائی گئی, اس کی وجہ سے بھی بہت نقصان ہوا مسلم لیگ کو, کہ اس بیانیے کو جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیانیہ اس نعرے کے نیچے بنایا تھا انہوں نے. سو ایک بڑا لاس تھا میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کا, کہ جس چیز نے مسلم لیگ نون کو پچھلے 4 سال میں اوپر رکھا, چلایا, جس نے اس کی سیاست کو, اس کو بڑا جھٹکا لگا تھا. یہ پہلے ووٹ دینے سے تو لگا ہی, لیکن اس کے بعد جو ڈیلیں کی گئیں, جس طریقے سے حکومتیں گرائی گئیں, حکومتیں بنائی گئیں. بٹ صفدر صاحب کو اگر آپ جو بھی جانتا ہے وہ کافی
کھل کے بات کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں. آپ ان کی پریس کانفرنسز سنیں, کبھی میڈیا ان کو جب گھیر لیتا ہے, جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ نیوز میکر ہیں, اور آج بھی وہ نیوز میکر کے طور پر بڑی جو کہ کینڈیڈ گفتگو دادا دربار کے باہر شاید بیٹھ کے انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. سو ویری انٹرسٹنگ انٹرویو. اور کاشف, مریم نواز کی لندن سے واپسی کے بعد اب کیا ایسا ہونے جا رہا تھا کہ مریم ایک بار پھر سے ووٹ کو عزت دو دینے کے بیانیے کو فروغ دیتی, تو اس لیے پھر اس قسم کی باتیں سامنے آئیں کہ ہم نے اس بیانیے کو دفن کر دیا؟ کیونکہ شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نون لیگ میں 2 بیانیے, ایک وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اور ایک نواز شریف کی طرف سے. تو کیا ایک بار پھر سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ سامنے آتا, کیونکہ مریم نواز بھی پالیٹکس میں واپس آ گئی؟ دیکھیں, بیانیہ تو آپ بھی بنانے کی کوشش کریں گے. آپ نے دیکھا وہ 5 لوگوں کے خلاف ایک بیانیہ بنانے چاہ رہے ہیں. 2 ججز ہیں, 2 فوجی جو سابق آرمی چیف اور DGI ہے, اور عمران خان صاحب. لیکن یہ جو کہتا ہے نا کہ 2 بیانیے ہوتے ہیں, 2 لوگ ہوتے ہیں, سوچ تو 2 ہو سکتی ہے. بیانیہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے. بیانیہ دیکھیں, انہوں نے ایک اور بات کی ابھی, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو کسی نے کنونس کر لیا ووٹ دینے کے. لیکن میاں صاحب کو اتنی آرام سے کوئی کنونس نہیں کر سکتا. وہ کل کے سیاستدان تھوڑی ہیں. 40 سال ہو گئے ان کو پالیٹکس کرتے ہوئے, خالی 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. وہ بھی اپنی سیاست دیکھ کر, اپنی پارٹی کی پالیٹکس دیکھ کر فیصلہ پھر آخر میں نواز شریف صاحب کرتے ہیں. وہ جو لوگ مشورہ دینے جاتے ہیں, میں تو یہ بھی جانتا ہوں جب ووٹ دینا تھا, جب ووٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ایکسٹینشن کا, تو ان کو بتایا گیا تھا, ان سے پوچھا نہیں گیا تھا. یہ مشاورت کا اجلاس نہیں تھا. اگر آپ وہ جو لوگ وہاں گئے ان سے پوچھیں تو اس میں مشاورت نہیں ہوئی تھی. صرف بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے اس چیز پر ووٹ ڈالنا ہے. بلکہ پاکستان واپس آ کر جب خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہ ہم نے یہ ووٹ دینا, تو بہت آواز اٹھی. تو انہوں نے ایک ساتھ پرویز رشید صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی مجھے جو بتایا گیا کیا میں وہی بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی بالکل آپ وہی بتا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو حلف شلف بھی لیے گئے تھے اس میں کہ یہ باتیں باہر جا کے نہیں ہوں گی. تو یہ فیصلے سارے ادھر ہی ہوتے ہیں. یہ تو خالی وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جی میاں صاحب کی غلطی نہیں, غلطی ساری کسی اور کے ساتھ ڈال دیں, کہ جی کسی اور نے بھڑکا دیا میاں صاحب کو, راستے سے ہٹا دیا. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ہاؤ اٹ ہیپن. میاں صاحب بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ان کی اپنی انپٹ ظاہر ہے, انپٹ تو وہ ہر ایک سے لیں گے. ایک پارٹی چلا رہے ہیں, ادھر ہی ہوتے ہیں. یہ تو خالی وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جی میاں صاحب کی غلطی نہیں, غلطی ساری کسی اور کے ساتھ ڈال دیں, کہ جی کسی اور نے بھڑکا دیا میاں صاحب کو, راستے سے ہٹا دیا. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ہاؤ اٹ ہیپن. میاں صاحب بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ان کی اپنی انپٹ ظاہر ہے, انپٹ تو وہ ہر ایک سے لیں گے. ایک پارٹی چلا رہے اتنے عرصے سے. لیکن بیانیہ تو مریم نواز پھر یہی بنائی. آہستہ آہستہ انہوں نے شروع کیا. مجھے لگتا ہے جب الیکشن آئے گا تب نام لینے شروع ہوں گے. پریشانی تو ان کو صفدر صاحب کو اس بات کی ہونی چاہیے کہ جن کے ساتھ ساری ڈیلیں بنائی گئیں, جن کے ساتھ ملاقاتیں کی گئیں, ان کے ساتھ کیسے دوبارہ آپ ان کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش تو کریں گے, اور شاید کامیاب بھی ہو جائے اس چیز میں. لیکن ڈیل تو پھر بھی انہیں کے ساتھ بنائی گئی. تو اب دیکھتے ہیں مریم نواز کس حد تک کیا ووٹ کو عزت دو کو ذرا دوبارہ ری امیجنگ آف ووٹ کو عزت دو کی جائے گی. مجھے لگتا ہے یہ اب نعرہ نہیں ہوگا, نعرہ اس کے گرد ہی گھومے گا. لیکن یہ فریزنگ شاید یہ نہ ہو, کیونکہ اس نعرے کے بعد کے ایونٹس اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن صفدر صاحب نے باتیں تو ٹھیک کرتے ہیں. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے, جس میں الیکٹورل پالیٹکس نہیں کرنی.